من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی ذات کا کرم اور اس مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس خلاق عالم کی ذات نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو یہ توفیق خاص عطا فرمائی۔ میں اور آپ خالق کائنات کی عطا کردہ توفیق سے رب ذوالجلال کے گھر کے اندر موجود ہیں اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اللہ ہم سب کا آنا، نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس کام کا حساب بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی کام کر رہا ہو لیکن اس نے کبھی حساب نہ کیا ہو، وہ حساب نہ کرتا ہو۔ جب کبھی اسے ٹائم ملے وہ اپنے کام کا حساب ضرور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی دکان رکھی ہے، اسٹور رکھا ہوا ہے، ظاہری بات ہے جب شام ہوتی ہے تو وہ دن کا حساب کرتا ہے، میں نے سودا بیچا کتنا ہے اور جو میں نے سودا بیچا ہے اس میں سے میں نے کتنے کا سودا لانا ہے اور مجھے پروفٹ کتنا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی بڑا کاروبار کرتا ہے تو جو وہ کاروبار کرتا ہے اس کاروبار کے حوالے سے وہ حساب بھی کرتا ہے کہ میں نے کمایا کتنا ہے، میں نے انویسٹ کتنا کیا ہے، میرا پروفٹ کتنا ہوا ہے اور میں نے چیزیں خریدنی کتنی ہیں، یعنی سارا ایک وہ حساب و کتاب کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ہم دنیا کے حوالے سے تو ہر چیز کا حساب کرتے ہیں، جو بھی ہماری مصروفیت ہوتی ہے، جو بھی ہمارا کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، دکان ہے، مارکیٹ ہے، کچھ بھی ہے ہم اس کا حساب کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جو عارضی دنیا ہے جہاں ہم نے چند دن رہنا ہے، جس زندگی کی ہمیں جو ہے خبر ہی نہیں ہے کہ کب وہ زندگی ختم ہو جائے، اس زندگی کے لیے ہم صبح و شام حساب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہم اس کا بھی حساب کر لیں؟ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا، تو ہمیں اس کے بارے میں بھی حساب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دکان رکھی ہے اور ہم شام کو اس کا حساب کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا کمایا، تو ہمیں یہ بھی تو حساب کرنا چاہیے نا تو کہ ہم نے آج دن کے اندر آخرت کے لیے کتنا کمایا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس حوالے سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس بارے میں؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا اس چیز کے بارے میں ڈرو اور تم میں سے ہر ایک جان اس بارے میں غور کرے اور فکر کرے، نفس ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ سوچے، اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں، اپنی مصروفیت کو دیکھیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر حساب کریں کہ جتنی زندگی گزار چکے ہیں، 10 سال، 20 سال، 15 سال، 50 سال، 25 سال، آپ کی زندگی کا جو حصہ گزر چکا ہے اس سارے حصے کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس سارے کا حساب کریں۔ جس طرح ہم دکان کا حساب کرتے ہیں، مارکیٹ کا حساب کرتے ہیں، کاروبار بزنس کا حساب کرتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کا بھی ایک بار حساب کریں اور پھر حساب کرنے کے بعد وہ چیزیں علیحدہ کریں
جو چیزیں آپ نے آخرت کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں یا آخرت کے لیے بھیج دی ہیں ان چیزوں کو علیحدہ کریں، اور جو کچھ آپ نے دنیا کے لیے کیا ہے ان کو علیحدہ کرے، تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے دنیا کے لیے محنت کتنی کی، دنیا کے لیے تگ و دو کتنی کی، کوشش کتنی کی، کاوش کتنی کی، اور ہم نے آخرت کے لیے کیا کچھ کیا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو دنیا، شام ہوتی ہے تو دنیا، دن کو بھی دنیا، رات کو بھی دنیا، رات ہوتی ہے تو دنیا کے حساب کے اندر سوتے ہیں کہ آج کتنا کمایا، صبح ہوتی ہے تو اگلے دن کا حساب ذہن میں ہوتا ہے کہ آج کتنا کمانا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے آج کے دن کے اندر آخرت کے لیے کتنے عمل کیے ہیں اور کل کے دن ہم نے کتنے عمل کرنے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو دنیا کی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور انسان اس غفلت کے اندر رہتا ہے اور وہ اپنا حساب نہیں کرتا۔ فرمایا اپنا حساب کیا کرو اور دیکھا کرو اور غور کیا کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اصحاب رسول کو یہی پیغام دیتے رہے کہ حساب کرو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام ملا تو فاروق اعظم مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں، اور گشت کر کے لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتاتے ہیں، اے لوگوں حاسبو، اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ آج دنیا کے اندر وقت ہے، آج تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، آج جو کچھ تم کر رہے ہو دنیا کی زندگی کے اندر، اس زندگی کا، اس اپنی مصروفیت کا آج دنیا کے اندر حساب کر لو، ورنہ ایک دن آئے گا تم نے حساب نہ کیا لیکن تم سے حساب لیا جائے گا۔ وہ دن آنے والا ہے اور بڑا قریب ہے، تو فرمایا اس دن کے لیے آج حساب کر لو۔ اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ حساب کرنے کا عادی ہو، حساب کرنا جانتا ہو نا، پھر جب اس سے کوئی حساب لے تو ظاہر بات ہے اس نے حساب کیا ہوتا ہے۔ ایک بندہ دکان چلا رہا ہے اور وہ اپنی دکان کا سارا حساب لکھ کے رکھتا ہے، نوٹ رکھتا ہے، اب اس سے کوئی حساب مانگے دکان کا تو کیا وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھہرے مجھے پہلے حساب کرنے دیں۔ کیا ہوا ہے نا حساب، فوراً اس کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ ہے کہ اتنا کمایا ہے، اتنا خرچہ، اتنا نقصان ہوا، اتنا فائدہ ہوا ہے، یہ سارا حساب آپ کے سامنے ہے۔ تو فرمایا دنیا کے اندر اپنے اعمال کا بھی حساب کرو، جب کل قیامت کے دن تم سے حساب لیا جائے گا تو حساب دینے میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ اور فرمایا وزنو، دنیا کے اندر اپنے اعمال کا وزن بھی کیا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تمہاری نمازیں نہیں گنی جائیں گی کہ تم نے زندگی کے اندر نمازیں پڑھی کتنی ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا جو تم نے سجدہ کیا ہے اس سجدے کے اندر خلوص کتنا تھا۔ تم نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کے اندر رب کی رضا کتنی تھی، تم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس تلاوت کے اندر رب کی رضا کتنی تھی، تم نے صدقات و خیرات کیے ہیں تمہارے اس عمل کے اندر رب کی رضا کتنی تھی۔ یہ نہیں کہ تم نے لاکھ روپیہ دیا ہے، 2 لاکھ دیا ہے، 10 لاکھ دیا ہے، کروڑ دیا ہے، 10 کروڑ دیا، ارب دیا، نہیں، یہ چیز نہیں اکاؤنٹ کی جائے گی۔ اگر 1 روپیہ بھی دیا ہے تو اس 1 روپیہ دینے کے اندر اگر رب کی رضا ہے تو وہ بڑا وزنی ہوگا، اور اگر آپ نے 1 کروڑ بھی دے دیا لیکن رب کی رضا اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو فاروق اعظم یہ فرمایا کرتے تھے کہ وزنو، اپنے اعمال کا وزن بھی کیا کرو، جب نماز پڑھ کے جاتے ہو تو گھر جا کے پھر سوچا کرو کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کے اندر رب کی رضا کتنی تھی، کیا میں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں گیا تھا، کیا میں اس لیے تو نہیں گیا تھا کہ گھر میں پڑا رہوں گا سو جاؤں گا تو اور تو کوئی نہیں کہے گا، گھر والے تو سوچیں گے نا ہٹا کٹا ہے گھر میں پڑا ہوا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا، ہوتا ہے نا ایسے، گھر والے ہی بندے کو کہتے ہیں تو بندہ اس ڈر کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے کہتا ہے چلیں بستر چھوڑتے ہیں مسجد میں ہی چلتے ہیں، چلیں باقی جو جا رہے ہیں ہم بھی چلے ہی جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے ویسے بھی جانا چاہیے۔ تو ایسی عبادت کا وزن نہیں ہوگا۔ وزن کس عبادت کا ہوگا کہ جس عبادت کے اندر رب کی رضا ہوگی، رب کی خوشنودی ہوگی۔ تو فرمایا وزنو، اپنے اعمال کا وزن کیا کرو، اور حاسبو، اپنے اعمال کا دنیا کے اندر حساب کرو قبل اس کے
کہ تم سے حساب لیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میرا اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔